گرامی قدر، آج کے تیسرا پارے کا دوسرا حصہ اور چوتھے پارے کا 3 ثلث آج پڑھے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ عنوانات جو مخصوص کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا ہے غزوہ بدر کے بارے میں آج ذکر کیا گیا، تلاوت قرآن مجید ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ غزوہ بدر کے بارے میں۔ یاد رکھیے غزوہ بدر یہ وہ معرکہ تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان بے شک تھوڑے تھے، مالک کائنات نے اس میں اپنا فضل بے شمار عطا فرمایا تھا مختلف صورتوں میں۔ پہلی اس کی صورت یہ تھی کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیا تھا۔ یہ کب کیا تھا؟ یہ اس وقت کیا تھا جب مسلمان خود تیار ہوئے تھے۔ جب مسلمان خود تیار ہوئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے کفر کے سامنے دیوار بنانے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تعداد 313 تھے تھوڑے، مگر ان کے اندر ایمان مضبوط تھا، اللہ نے ان کی مدد فرما دی تھی۔ یاد رکھیے رب بھی تب مدد کرتا ہے جب اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ خیال ہو اپنی حالت آپ خود بدلنے کا۔ صحابہ کرام نے اپنی حالت کو خود بدلنا چاہا، اپنے کفر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ جب اپنے آپ کو تیار کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اتار دی، اپنی برکت اتار دی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، انسان گھر میں بیٹھا ہو اس کا فضل مل جائے، یہ اس کا وہ کرنا چاہے تو کر دے، مگر اس کا قانون یہ نہیں ہے۔ قانون اس کا یہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو گھر سے چلتا ہے، نکلتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پہلے خود کوشش کرتا ہے، پھر اس کا فضل آتا ہے۔ پہلے خود کوشش کرتا ہے۔ وہ میں ایک مثال اب ذہن میں آ گئی، تو ایک پٹھان تھا، تو وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر دعا کرتا رہا، باری تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ قبولیت کا ایک وقت تھا، فرشتوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ پٹھان پہلے شادی تو کرا لے، پھر اولاد ملے گی۔ تو پہلے جو ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مزاح کرنا بھی یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی کامیابی وہ اس رستے میں تھی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کیا تھا، کفر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارے دور میں یہ جہاد یا یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف سننے اور سنانے تک رہ گئیں۔ کوئی ظلم کرتا رہے، مثال کے طور پر 20 روپے کی چیز اگر 5000 میں کوئی دے دے، ہم خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں، بس جی ہم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پتھر ہو چکے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی رکشے والا ہے، آپ کو دیکھ کر مثال یاد آ گئی، تو وہ اگر مثال کے طور پر وہ یہاں سے نشاط آباد کا کرایہ آپ سے 1000 روپیہ لے لے، کوئی بات نہیں، 2 روپے لے لے، کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ ہم نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا، ہم نے حق کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کرنا چھوڑ دیا۔ کفر جو مرضی کرتا رہے۔ آج یہی وجہ ہے، کبھی وہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں کہ بس وہ اپنے گھروں میں بیٹھے، ہم ان کے خلاف بولنے تک تیار نہیں۔ ہمارے باپ دادا کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی مصطفیٰ کی ذات پہ بات کرے ہم کیسے برداشت کر لیں؟ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے پر جہاد کیا، اور پھر وہ کافر ان سے 2 گنا دکھائی دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کی تعداد 313 تھی، تو کافر ان سے ڈبل ٹرپل کی تعداد میں تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو انعام کیا، جب وہ کھڑے ہو گئے تو مالک کائنات نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو دین پر استقامت رکھتا ہے، جو دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے، حق کے ساتھ منسلک رہتا ہے، وہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں اللہ ان کے اندر ان کا رعب دوسروں میں ڈال دیتا ہے، وہ تھوڑے بھی ہوں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خود بندہ حق پر والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ خود ڈاواں ڈول ہو، پھر اس کا حق دوسروں کے اوپر رعب کبھی پڑتا، بولیے کبھی رعب پڑتا نہیں ہے۔ رعب کب پڑتا ہے؟ جب اندر ایمان کی حرارت ہوتی ہے، جب اندر عشق مصطفیٰ کا دیا روشن ہوتا ہے، جب اندر کچھ ہو تو باہر کچھ نظر آتا ہے۔ اگر اندر ہی کچھ نہ ہو، یہی وجہ تھی غزوہ بدر میں کوئی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سب بچوں کو یاد ہو جائے، کتنی تھی؟ 313 تھی۔
کافروں کو اپنی تعداد کے اوپر مان تھا، مسلمانوں کو اپنے ایمان پر مان تھا۔ کافروں کو اپنے تلوار اور نیزوں پر مان تھا، انہیں عشق مصطفیٰ پر مان تھا، انہیں محبت مصطفیٰ پر مان تھا۔ انہیں پتا تھا ہم تعداد میں تھوڑے ہیں مگر تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر اس جگہ پر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، مالک کائنات نے ایک بار مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا دوسرا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ آیا ہے نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاں پسندیدہ دین کون سا ہے۔ فرمایا اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ دعا ہے جو ہمیں حافظ صاحب نے بھائی انس نے ابھی سنائی۔ اور میرے مالک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پہلی دعا کیا کرنی ہے کہ مالک ہم ایمان لائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک لطیف نقطہ آ گیا تو بس وہ جب نہ کریں پھر دل مطمئن بھی نہیں ہوتا۔ اب جب ایمان لا چکے اب تو ضروری تھا کہ بندے کہتے مالک ہمیں جنت عطا فرما دے، ہم تیرا ایمان لا چکے، تیری ذات کے اوپر یقین رکھ چکے، اب ہم جنت کے مستحق ہو گئے۔ مگر رب نے فرمایا بندے ایسے دعا نہ کرنا، دعا کا اسلوب سکھایا، خود ہی بھیگ دیں اور کہیں منگتے تیرا بھلا ہو۔ خود ہی بتایا کہ بندے مانگنا کیسے ہے۔ میرے حضور کیا کہنا ہے، یا باری تعالیٰ ہم ایمان لائے، میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایمان لانے کے بعد تکبر میں نہیں آنا، جی ہم ایمان لا چکے، ہم مومن ہو گئے، ہم فلاں ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد تکبر میں نہیں آنا بلکہ عاجزی اور انکساری میں جانا اور عرض کرنا باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد جب گناہ ہو چکے، اب گناہ معاف ہو چکے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ دعا کرتا باری تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے، میرے تو گناہ مٹ چکے، میرا ادھار مٹ چکا۔ اب تو چاہیے تھا کہ بندہ جنت کی طلب کرتا۔ کس کی طلب کرتا؟ جو نہیں بول رہے وہ بھی بولیں جو کس کی طلب کرتا؟ مگر رب نے یہ قانون نہیں رکھا۔ رب نے فرمایا اب تم گناہ بخشوا چکے، اب تم کرو میری دوزخ سے عذاب سے پناہ مانگو، میرے قہر سے پناہ مانگو۔ آج بندے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اب دل ہی پتھر ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ تیسرا روزہ ہے، ہمارے ہاں تعداد آپ کے سامنے موجود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں گناہ بخشنے کے بعد اب تکبر نہیں کرنا کہ میرے گناہ معاف ہو چکے، میں دودھ کا دھلا بن چکا، میں جی پاک باز ہوں، میں فلاں ہوں، میرے کو گناہ ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اگر میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب میرے عذاب سے بھی پناہ مانگ، میری لاٹھی سے بھی پناہ مانگ، میرے قہر سے پناہ مانگ، میرے جبر سے پناہ مانگ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے بعد جب تو دوزخ سے پناہ مانگ چکے، اب تو نے کہنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کر لے، کیونکہ صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے کو مثال کے طور پر کسی کی کوئی غلطی دیکھ لے، کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو نماز کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو بتاؤں، اس کے پاس جا کے اپنی تبلیغ جھاڑوں۔ اس کے پاس میں کوئی بھی بندہ چوری کر رہا ہے، پکڑا گیا، یا کوئی بھی ایسا جرم کر رہا ہے، تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بلند کروں، پتہ لگے کہ میں حق کا کتنا پہرے دار ہوں۔ ظلم کی بھی مدد کرے، ظالم کی بھی مدد کرے، مظلوم کی مدد کرے، مگر مدد کرتے وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے۔ یاد رکھیے رب کائنات نے فرمایا لوگوں دو عبادتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں۔ پہلی عبادت فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود دیتا ہوں، دوسرا فرمایا جو صبر کرتا ہے اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں، میں اس کا انعام خود دیتا ہوں۔ لہٰذا ہر معاملے کے اندر صبر سے کام لیا کریں، کوئی بھی معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے معاملات ہوں، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، کسی کی لین دین کے معاملات ہوں، اگر اس میں صبر کریں گے اللہ آپ کی مدد فرما دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرنے کے بعد پھر تمہیں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے۔ ہمیں کون سا بنا دے؟ سچ بولنا بڑا مشکل ہے اس دور میں، جو سب سے مشکل کام ہے وہ سچ بولنا ہے۔ کیوں؟ ہم جھوٹ کو بھی ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے سچ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان برائی کو بھی نیکی سمجھ کے کرے گا، گناہ غلط کر رہا ہوگا
نماز رہ گئی ایسی ایسی دلیلیں دے گا کہ ایسے شاید یہ ٹھیک تھا، ہم غلط تھے جو پڑھ رہے تھے۔ تو لہٰذا سچ بولنے کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت والا بنا دے، اپنے حضور خرچ کرنے والا بنا دے۔ اور پھر یاد رکھیے یہاں پر جو خاص کر کے دعا کی گئی کہ باری تعالیٰ ہمیں پچھلے پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب تو یہ مال غنیمت ہے، یوں سمجھ لیجئے مال فے ہے جو ماہ سیام میں سحری کے ٹائم اٹھے ہوتے ہیں، مگر کئی لوگ ہیں اس میں بھی وہ بھی پھر بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یقین مانے کھانے کا جیسے کہ آتے ہیں نا بڑا بڑا وی آئی پی کھانا آ جائے، اچھا لباس آ جائے، بندے کو سکون ملتا ہے، یار چنگا سوٹ پا لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ رمضان شریف میں آفر لگا لی، مختلف چیزوں کی آفر لگتی ہے نا، کئی کورس کرانے والے بھی آفر لگا لیتے ہیں رمضان شریف میں، مگر رب کائنات نے بھی ایک آفر لگا رکھی ہے اس میں۔ فرمایا کہ بندے اٹھنا تو نے ہے ہی سحری کے لیے، اگر میرے حضور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، میری آفر یہ ہے کہ میں تیری تمام مرادوں کو پورا فرما دوں گا۔ کتنی رب کی کتنی بڑی آفر ہے، دیکھ رہے کتنا بڑا پیکیج ہے، تو بندہ پھر بھی سویا رہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو میرے حضور کہ مالک مجھے پچھلے پہر اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب یہ لگ جاتا ہے یہ نشہ اٹھنے کا، پھر جب بندہ نہیں نہ اٹھتا طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ جو روز نہاتے ہیں نا، ڈیلی نہاتے ہیں، وہ بات کس کو بخوبی سمجھے، جس دن بندہ نہ نہائے بے شک جتنی بھی سردی ہو تو کیا عالم ہوتا ہے، پورا دن بندہ کے جسم بے چین رہتا ہے، پورا دن رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ ایک مثال تھی، اسی طریقے سے جس کو تہجد کا نشہ لگ جاتا ہے وہ رات کو 1 بجے بھی آئے، اگر وہ تہجد نہ بھی پڑھے اس کو بھی طبیعت بے چین رہتی ہے۔ کیوں؟ رب نے اس کو اپنی رحمتوں میں لے رکھا ہوتا ہے۔ پھر اسے وہ زمین پر چٹائی کے اوپر، اس کو گدے کے اوپر نیند نہیں آتی، اسے سکون آتا ہے تو مصلے پر آتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، یہ مزہ لے کر دیکھیں۔ یہ میں اندر نہیں کہ مثال کے طور پہ میری بات بھی لمبی ہو جاتی ہے، میں کیا کروں یار۔ تو جس طریقے سے کوئی بندہ سگریٹ دیتا ہے نا کسی کو، یار ایک گھٹ پی تو صحیح یار، کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہتا ہوں ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھ کے تو دیکھو، اس کے حضور کھڑے ہو کے تو دیکھو، سبحان ربی العظیم کی تسبیحاں پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھنا وہ کرم کتنا فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، لہذا مومنو تم اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اے نہیں کدی پڑھ لی تو کدی چھڑ دیتی، تو کدی جناب ویڑے تو کدی کوئڑے، کبھی بھی کچھ تو کبھی کچھ۔ میں اس طرح پنجابی میں کچھ تاکہ جو ہے وہ اچھے انداز میں بات پہنچ سکے۔ اب اگر نہیں تھکے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا والا۔ اچھا یہاں پر ایک اور موضوع بڑا پیارا آ رہا ہے، وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارا دوسرا موضوع، اچھا آپ میں سے اگر میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کراؤں گا، کل کھڑے کراؤں گا کہ کن کن لوگوں نے وہاں سے آج کا پڑھا ہے مضمون، کیا کیا لکھا ہوا تھا، وہ کل انشاءاللہ پوچھیں گے، اس لیے تیار ہو کے آئیے گا۔ علماء یہود کی ایک روش کو بیان کیا گیا، یہاں پر یہ آیا ہے نمبر 21 سے لے کر 11واں رکوع ہے، اور اس کے اندر 30 نمبر آیت مبارکہ تک یہ یہود کی کچھ روش کو بیان کیا گیا۔ اچھا یہودی بھی بڑی یعنی کہ چلاک باز قوم تھی، وہ چلاک باز یہ قوم تھی، کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان لے آئے، جب تورات میں سے کچھ احکام ماننے کی ضرورت ہوتی، یعنی کہ کوئی گلہ ان کے خلاف ہوتی تو اس کو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ یہودیوں کا ایک معاملہ ایسے ہی ہوا کہ ان کے ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا، زنا کرنے کے بعد کہنے لگے جی ہم تو تورات کو مانتے ہیں، آپ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی تورات پڑھو۔ جب تورات پڑھا گیا تو اس میں رجم کا حکم دیا گیا تھا، سنسار کرنے کا۔ اس میں سنسار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، تو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا زنا جو ہے وہ ایسا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، نوجوان خاص کر کے سنیے گا کہ جب انسان اللہ نہ کرے جب انسان حالت زنا میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ اگر وہ دوران یعنی کہ زنا وہ فوت ہو جائے، کوئی لمحہ بن جائے، وہ مر جائے، تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کریں، تو اس کو بغیر غسل دیے یعنی کہ انہوں مگرو لاؤ، منٹ لاؤ،
اس کو بغیر یہ نہیں کہ وہ زنا کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے اور زانی کے بندے کے چہرے سے نور اچک لیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا زنا اتنی بڑی نحوست ہے کہ بڑے بڑے نبیوں نے اسے پناہ مانگی ہے. تو اس لیے ان کو اچھا حکم دیا گیا کہ ان کو سنسار کرے. کہنے لگے جی ہم جو ہے وہ تورات کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. کبھی وہ ادھر آ جاتے کبھی ادھر ہو جاتے, یعنی کہ وہ ایک دین پر قائم رہنے والے نہیں تھے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو ایک دین پر قائم نہ رہے, ایک دین کو اپنائیں, ایک مذہب کو اپنائیں, ایک مسلک کو اپنائیں, پھر ڈٹ جائیں. جس کے مرید ہو جائے اس کے ڈٹ جائیں, جس کو قائد مان لے اس کے پیچھے ڈٹ جائیں. اگر کوئی بھی کتنا بھی آپ کو جناب دنیا کے لالچ دیتا رہے, فلاں کہتا رہے ساڑھے چاول پکے نے, فلاں انج ہویا, فلاں انج ہویا, اس کو کہیں نہیں. اسی لیے میرے حضور شیخ الاسلام فرماتے تھے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ادھر جانا تو ادھر, ادھر جانا تو ادھر. یہ نہیں جی میں تو مسلمان ہوں جناب. انہوں پوچھا جائے نا تو کیڑا مسلک ہے تیرا, نہیں میں مسلمان ہوں. اپنا مسلک ڈٹ کے بتائیں, ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پر اگر مثال کے طور پر ہماری روڈ کی مسجد ہے, یہاں پر اگر باہر سے کوئی آ جائے نا, وہ سورہ فاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہنے والا, سارے بھی خاموش ہوں, وہ بلند آواز سے آمین کہے گا. کیوں؟ وہ اپنے مسلک پر قائم ہے. اگر اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہیں کوئی نماز ہمیں پڑھنے کا موقع مل جائے جہاں پر مثال کے طور پر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر وہ سارے کھڑے ہو گئے, ہماری سنی قوم میں ان کو دیکھتے دیکھتے کھڑے ہو جائے گی. یہ اپنے مسلک پر قائم نہیں رہتی. لہٰذا اپنے دین پر قائم رہیں. رب کائنات کی قسم, اہل سنت کا مسلک وہ ہے جو داتا صاحب کا مسلک ہے, جو حضور بابا فرید کا مسلک ہے, جو حضور غوث الورا کا مسلک ہے, جو بشر حافی کا مسلک ہے, جو ذنون مصری کا مسلک ہے. یہ تمام اولیاء کرام کا مسلک ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہمارا مسلک سچا ہے, میں کہتا ہوں ان کو بتاؤ کوئی لاؤ تو صحیح داتا صاحب جیسا, کوئی غوث پاک جیسا لاؤ نا, کوئی بابا فرید جیسا لاؤ نا, کوئی ایک مثال لے کے آؤ, ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ یہ ہیں. ارے ہمارا مسلک تو وہ ہے جو صحابہ کرام کا ہے, جو تابعین کا ہے, جو اولیاء الزام کا ہے. پھر جب اتنا سچا مسلک ہے, پھر یہ ڈاواں ڈولی یہ پھر یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. بہرحال گلات کافی ہوندی ہیں, بہرحال آگے چلتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ایک مسلک یہاں پر میں نے نوٹ کیا تھا, بز مذہبوں سے دوستی. یاد رکھیے گا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسنی شریف میں فرماتے ہیں صحبت سال را سال کند, صحبت تالے را تالے کنت. نیک بندوں کی صحبت, احسان بھائی, نیک بندوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی. ہولی سبحان اللہ کہو نا. نیک بندوں کی صحبت, صحبت سالے را سالے کنت, صحبت تالے را تالے کنت. نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے, بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. او کیویں ایک شعر بھی ایسی, ایک بار درود پاک پڑھ لوں, میں شعر یاد کر لوں. ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੱਲੇ ਆਉਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਈਏ ਤੇ ਚਿਣਗਾ ਪੈਣ. बहरहाल समझ तो आ गई है, लेकिन मैनू नहीं आ रहा तो मैं की करा. तो बहरहाल सोबत जो होती है ना उसका बड़ा असर होता है. सोबत का ज़िंदगी में अगर अल्लाह के वलियों के पास सोबत बैठना शुरू कर दें, अल्लाह के नेक बंदों के पास सोबत बैठना शुरू कर दें, कल क़यामत का दिन होगा. एक हदीस मुबारक याद आ गई, शेर तो चलो भूल गया लेकिन मुस्तफ़ा का एक फरमान याद आ गया. मेरे करीम आका सलाम ने इशा फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कुछ उलमा कुछ औलिया जन्नत में जाने से पहले रुक जाएंगे. रब कायनात फरमाएगा जन्नत में जाओ, जन्नत के दरवाजे खुले हैं. वो अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला हम उनको भी साथ ले जाएंगे जो हमारी मजलिस में बैठा करते थे, जो हमारी मजलिस में. अच्छा, उनको आवाज़ देंगे. अब यहाँ पर एक बड़ी मज़े की बात है, उनको आवाज़ देंगे वो भी आ जाएंगे. उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठते तो नहीं थे, वो भी आ जाएंगे. तो वो अल्लाह के वली पूछेंगे कि तुसी किधरे, तुसी जो दर्स होना सी भज जांदे सी, तुसी किथे. वो कहने लगे ये हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द के अंदर. वो कहेंगे कि जब आपका दर्स होता था हम बाहर से गुजरते थे और आपका दर्स एक दफ़ा सुना था. अल्लाह के वली फरमाएंगे इस दर्स की बरकत की वजह से आओ तुम्हें भी जन्नत में ले चलते हैं. इसका मतलब है सोहबत साले रा साले कुनद, सोहबत ताले रा ताले कुनद. अरे नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी. याद रखिएगा ये कभी नहीं होता कि बंदा नशई को बवे तो बंदा नाल तस्बीह लेके बवे.
یہ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھے وہاں پر چرس کا سوٹا لگا کے بیٹھے. یہ دو رنگ کبھی نہیں ہوئے. اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہو نیک بندوں کے پاس بیٹھنا ہوگا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا موضوع، میرا خیال ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعات اس میں نقل کیا گیا تھا. اس میں اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ اس میں نقل کیا گیا. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب ان کو بتا دو، یہ اس کا میں صرف ترجمہ کروں گا کیونکہ وہ ترجمے کے اندر ہی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں. یہ آیت نمبر 31 ہے، 12واں رکوع ہے. جلدی لیٹ تو نہیں ہو رہی میاں صاحب؟ بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں. اچھا ہاں او اتھر کٹ دیو نا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتباع رسول کی ایک بڑی اچھی بات، میں نے تھوڑا مذاق اس لیے کیا کہ تاکہ سب جاگ جائیں. یہ بات اگر صرف ترجمہ ہی سن لینا، رب کائنات کی قسم جس دل کے اندر جو ہے نا وہ محبت اور چراغ روشن ہو جائے گا. صرف ترجمہ کے اندر یہ برکت ہے. کوئی تشریح نہیں کروں گا، بات کو آگے لے چلوں گا. ترجمہ اس کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کی محبت کا رستہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. یہی سچی محبت کی علامت ہے. سچی محبت کی علامت ہے. علامتی ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر سکول ہے، سکول کی یونیفارم علامت ہوتی ہے، فوج کی یونیفارم کی علامت ہوتی ہے، مختلف اداروں کی علامت ان کی یونیفارم ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر ایمان کی علامت دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا مصطفیٰ سے محبت کر لو، اللہ ایمان عطا فرما دے گا. اور فرمایا اس کا فائدہ دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. پہلی بات، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا انعام، دوسرا فائدہ، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تیسرا انعام، اس پر مہربان اور رحیم ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. پہلا انعام، اللہ محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، اس کے گناہ بخش دیتا ہے. صرف بخشتا نہیں بلکہ رحم فرماتا ہے. کبھی کوئی موقع ملا تو رحم اور رحیم کے اندر میں فرق واضح کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، محبت سے مراد یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنا اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا اس کو اتباع کہتے ہیں، اور آپ کے حکم کو مان لینا اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیرے حبیب کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں. اطاعت کہتے ہیں فقط ماننے کو. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فقط یعنی کہ فقط مان لینا، سن لینا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چل پڑنا. ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اتباع بھی کرتے ہیں. بہرحال یہاں پر ایک اور واقعہ نقل کیا گیا. حضرت عمران کی بیوی، اس کا نام ہنتا تھا، اور ہنتا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اس نے منت مانگی کہ میرے باری تعالیٰ مجھے اگر تو نیک صالح اولاد عطا فرما دے تو یہ خاص کر کے جو بے اولاد بیٹھے ہیں، میرے بھائی بھی ایک دو بیٹھے ہیں، تو ان کی بیوی تھی، اس نے دعا مانگی. حضرت عمران کی بیوی کا نام ہنتا تھا. کیا تھا؟ ہنتا یا ہننا. ہنتا یا ہننا دو الفاظ آئے ہیں مختلف تفسیر کے اندر. تو بہرحال وہ حضرت، یہ صورت آل عمران یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس میں پورا یہاں پر قصہ اکثر ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. اچھا، وہ ہننا جو عورت تھی، اس نے منت مانگی کہ باری تعالیٰ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو رحیم و رحیم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، اگر تو مجھے اولاد دے دے، اگر مجھے اولاد دے دے تو میں اپنی اولاد کو تیرے نام کے اوپر قربان کر دوں گی، یعنی کہ تیرے نام کے اوپر وقف کر دوں گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم خاص کر کے، چلو قدرتی ہمارے بھائی احسان بھائی بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جھولیوں کو آباد فرمائے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی آج کی رات یہ نیت کر لیں. اور آج کی رات آپ کو پتہ ہے آج کا دن وہ ہے کہ جس دن وصال سیدہ کائنات ہے. ان کے وسیلے سے آپ یہ نیت کر لیں احسان بھائی، اگر اللہ پاک آپ کو اولاد دے، اور انشاءاللہ دے گا اگلے سال سے پہلے اگر آپ کو اللہ رب العزت کوئی بھی اولاد دے، آپ نے اسے عالم دین بنانا ہے. آپ نے اسے عالم دین بنانا ہے. جس کے ہاں بھی اولاد نہیں، یہ نیت کر لے. انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ باری تعالیٰ اگر مجھے اولاد مل گئی تو میں تیرے نام پر وقف کر دوں گی، تو یہ دے دوں گی. پھر ہوا کیا؟ انہیں بچی مل گئی، بیٹی ملی. انہوں نے اپنی نیت کو، مراد کو پورا کیا. اور یہ اپنی نیت اور مراد کو پورا کرنا یہ واجب ہوتا ہے
یہ نہیں کہ جناب وہ بعد میں انسان کی اگر مراد پوری ہو جائے تو بعد میں بندہ پھر جائے جی میرے مالک کیڑیاں ڈیگا میں تو یہ پوچھا سی ستیاں ہون مٹھیاں ہون تے لونیاں ہون. تو یہ عموماً طور پر ہمارے ہاں یہ روش پائی جاتی ہے. کہا نا کہ باری تعالیٰ پہلی کمائی تیرے نا دے دیاں گا. اب تو وہ منت مانگنے والے بھی نہیں رہے. تو جب پہلی کمائی آ گئی باری تعالیٰ یہ تو اپنے دردی سی پچھلی پہلی جڑی کمائی ہے وہ تیرے نا دے دیاں گا. تو لہٰذا رب کو دھوکہ نہ دیا کرے. وہ رب کائنات ایسا ہے کہ اس کو اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. تو انہوں نے منت مانگی کہ میرے یہاں بیٹی ہوگی تو میں تیرے نام پر وقف کروں گی. وہ بیٹی پیدا ہوگی, اللہ نے بیٹی کو نیک بنایا, وہ اپنے حجرے کے اندر مقید ہو گئی. یہ واقعہ بہت لمبا ہے. تو بہرحال وہ عبادت کرنے لگیں. جب وہ عبادت کرتی رہتی کھانے کا بندوبست کیا ہوتا, اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کے پھل انہیں کمرے میں عطا فرما دیتا. آج کل تو پھل لینا ہی بڑا مشکل ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت اس کی عبادت کرتی, مالک کائنات سارے پھل ساری خوراکیں ان کے کمرے میں انتظام کر دیتا. کس لیے؟ انہوں نے مولا کی عبادت کی تھی. اسی عبادت چھوڑ کے اسی رزق کے پیچھے ہونے ہیں. عبادت چھوڑ کے ہم کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ رزق کے پیچھے. وہ رزق کو چھوڑ کر رب کے پیچھے ہوتے تھی. جب وہ رب کی عبادت کرتی تھی اللہ رزق کا بندوبست فرما دیتا تھا. اسی لیے دوستو گزارش یہ ہے رزق کی وجہ سے رب کو کبھی نہ بلایا کریں. رب کائنات کی قسم, اس کی مالک کائنات کی رحمت ایسی ہے جو رزق کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جاتا ہے اللہ رزق کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. بہرحال عزیزان گرامی قدر, پھر جناب وہ ان کے ساتھ ایسا ہوا, حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم پھل, وہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بند کمرے میں. اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کر دعا کی تھی. انہوں نے جو دعا کی تھی وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے خیال میں, اور یہاں پر ہی میں 1-2 منٹ میں بات اپنی ختم کر دوں گا. انہوں نے کہا تھا, انہوں نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ, حضرت زکریا علیہ السلام نے باری تعالیٰ نے دعا کی تھی, باری تعالیٰ جب میں نے آپ کا دیکھا یہ خاص مقام, یہ پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کی, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کیا اور عرض کی باری تعالیٰ جو تو حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بغیر کسی عمر کے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے. اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کی بظاہر قابل نہیں تھی, مگر انہوں نے اللہ کے ولی کی نسبت سے دعا کی تھی. یہاں پر یاد رکھیے کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں؟ ولی کی لین جاندے ہو کی دیندے ہیں, جو دیتا ہے اللہ دیتا. اللہ کی مانو, اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ولی کے وسیلے سے کہ باری تعالیٰ تم مریم کو علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تیری رحمت سے مجھے اولاد بھی مل سکتی ہے. اور پھر جب ان کو اولاد ملی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو اولاد ملی ہے, آپ کو اولاد دیں گے, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک کسی سے کلام نہیں کرنا, جو بھی بات کریں گے اشارے سے کریں گے, اور پھر صبح و شام میری ذکر کرنا اور مجھے کثرت سے یاد کرنا, میری پاکیزگی بیان کرنا. اس کا مطلب یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت مل جائے اس کا شکر ادا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. اور پھر یہاں پر آخری آج کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اندر کچھ مماثلت تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام. حضرت ہن ذکر ہوا, ابھی ذکر ہو رہا تھا, حضرت جو نہیں بولے وہ بھی بولیں, حضرت یاد رکھو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی, اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں ہر بات پر آپ کو دلیل دوں, بہرحال میری بات پر ہی یقین کر لیا کریں. اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ کے ولی تھی حضرت مریم علیہ السلام, بغیر ان کی شادی نہیں ہوئی کیونکہ کمرے میں رہتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل امین کے ذریعے کہ ان کو ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائے. تو جب ان کو اولاد ملنے لگی, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. تو جب ان کو اولاد کے لیے کہا, فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے منتخب فرمایا ہے. کس لیے؟ کہ تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے والی ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں منتخب وہی ہوتا ہے جو اس کے حضور عبادت گزار ہوتا ہے. کوئی نہیں جی کہ میری نماز پڑھی ہوئی ہے, میں پہنچی سرکار ہاں. نماز پڑھنے والا اس کے حضور پسندیدہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا تجھے پاک باز بنایا,
تجھے خوشخبری ہو کہ تجھے بغیر شوہر کے اللہ نے تجھے عیسیٰ کی ماں بنا دیا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو کبھی کسی سے ملی نہیں، میں تو پاک دامن ہوں، میرا کوئی خامد نہیں، میرے ہاں لڑکا پیسے پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ آیت نمبر 42 سے 54 نمبر آیت اگر پڑھیں گے اس کے اندر یہ بات مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم شوہر کے بغیر اپنی قدرت کے اظہار سے تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے، جس طریقے سے ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر انہوں نے پنگوڑے کے اندر کلام کیا، پھر انہوں نے بے شمار معجزات ان کے پیدا ہوئے۔ وہ پھونک مارتے تو اندھوں کو روشنی مل جایا کرتی تھی، وہ اپنے بغل میں اگر ہاتھ رکھتے تو وہ ید بیضا بن جایا کرتا تھا، وہ مردے کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ کرے تھوڑے تو پھونک مارے تو سبحان اللہ بھی کہہ لو یار، نبی اللہ دا نبی مردہ زندہ کیتی بیٹھا، میں سبحان اللہ بھی نہیں کھا سکتا یار۔ تو بہرحال یہ ان کی اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار معجزے عطا فرمائے تھے۔ یاد رکھیے گا حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تقریر میری ختم ہو گئی، حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا یہ مقام مجھے میری والدہ کی وجہ سے ملا ہے، انہوں نے بغیر وضو کے مجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ سارا مقام والدہ کی طرف سے بھی آتا ہے۔ والدہ کون بنتی ہے؟ ہماری ہی بیٹی اگر جا کے والدہ بنتی ہے۔ ہم نے ہی اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو سکھانا ہوتا ہے، جہاں جہاں ان کی جہیز کی ہم تیاری کرتے ہیں وہاں ان کے قرآن اور تربیت کی بھی تیاری کیا کریں، ان کو بتایا کریں کہ بیٹی اگر تم نیک ہوگی تمہاری اولاد نیک ہوگی، اگر تم ڈرامے ویکھیں گی، سٹار پلس ویکھیں گی اور کیڑا بہرحال تو اگر ڈرامے ویکھیں گی تو تیری اولاد کو فلمیں سینمیا جائے گی۔ بہرحال یہ تربیت ہم نے گھروں میں خود کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا